الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام،
قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورت حامیم سجدہ کی 10 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، اور یہ 10 آیات کا آج اگر درس ہو گیا مکمل تو 24واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو 4 آیات پڑھی تھی ان کے اندر ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک سب سے بیسٹ اور بہتر کام کون سا ہے، اور وہ تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے دین کی طرف، نیکی کی طرف، توحید کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ سب سے بیسٹ کام ہے۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، لوگوں کو دین کے لیے بلانا، ان کو تعلیم و تربیت کے لیے بلانا، اور ان کو جو ہے ہر اچھے کام تبلیغ کے لیے بلانا، یہ سب سے اچھا کام ہے۔ بلانا اور پھر ساتھ اس کی عمل کرنا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرنے کے بعد اپنے اندر تکبر، غرور، انانیت اور جو ہے یہ چیز نہ لانا، بلکہ یہ سمجھنا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں۔ کہ عام مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے، یہ شناخت ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، بجائے اس کے کہ قومی اور جو ہے ملکی تعصب اس کے اندر آئے یا لسانی تعصب آئے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ اور پھر جو ہے اگر زندگی میں کبھی آپ کو کوئی ایسا موقع آئے کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں، برا بھلا کہیں، لڑائی جھگڑا کریں، تو ان کو برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ یہ بھی اہم پوائنٹ تھا، کیونکہ اس کے کرنے سے آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی اور دوست جو ہے دشمن جو ہے وہ دوست بن جائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ ہر آدمی کو یہ بات نصیب نہیں، یہ بڑی قسمت والے آدمی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو آدمی عاجزی انکساری کرے اور جو آدمی ہمبل بن جائے، یہ ہر آدمی کی قسمت میں یہ بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر بھی اگر جو ہے کوئی آدمی آپ کو تنگ کرے تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ کہہ کے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے راہ راست پہ لا، میرے غصے کو، میری جو ہے ناسمجھی کو مولا کریم سمجھ میں بدل دے۔ یہ پچھلا درس تھا۔ آج کے درس میں جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ فرسٹ آف آل یہ 2 آیات کریمہ جو پہلی میں نے پڑھی ہیں، یہ آیات سجدہ ہے۔ اس لیے اگر آپ احباب نے ان آیات کو سنا ہے تو آپ پر سجدہ واجب ہے، لیکن حال حوصلہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں سجدہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ چل جائے، پھر کر لینا سجدہ۔ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ سارے بولو نا، وہ کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ یہ حنفیوں کے نزدیک 14 ہے، احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنے سجدے ہیں؟
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 سجدے. جو سجدہ ہے نا 17ویں پارے کا سورہ حج کا دوسرا سجدہ جو آخری رکوع میں آتا ہے، سورہ حج کے آخری رکوع میں، وہ سجدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 10 سجدے ایسے ہیں جن پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ 10 سجدے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ایک سجدے کا اختلاف ہے، تو وہ سجدے جن میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے وہ سجدے کتنے ہیں؟ 10 سجدے ہیں. پہلا سجدہ جس پر اتفاق ہے وہ سب سے پہلا سجدہ جو قرآن مجید میں آتا ہے سورہ اعراف کی آخری آیت، 9ویں پارے کے تیسرا کوارٹر جب ختم ہوتا ہے، سورہ اعراف کی آخری آیت، یہ پہلا سجدہ ہے جس پر اتفاق ہے. دوسرا سجدہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ سورہ رعد کے دوسرے رکوع میں آتا ہے 13ویں پارے میں، اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ بھی بالاتفاق سجدہ ہے. تیسرا سجدہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ سورہ نحل میں جو آدھا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے غالباً 12واں رکوع ہے، اس میں سجدہ آتا ہے. یہ سجدہ بھی بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک یہ سجدہ متفق علیہ ہے. چوتھا سجدہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آتا ہے 15ویں پارے میں. یہ سجدہ بھی بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے. پانچواں سجدہ سورہ مریم میں آتا ہے. یہ سجدہ جو ہے سورہ مریم کے غالباً 7ویں رکوع میں آتا ہے. 7ویں رکوع میں آتا ہے یہ سجدہ، یہ بھی بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے. چھٹا سجدہ سورہ حج میں آتا ہے. سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. ایک سجدہ پہلا جو ہے اس پر اتفاق ہے تمام ائمہ کا، اور جو دوسرا سجدہ ہے اس پر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما میں اختلاف ہے. تو پہلے سجدے کی بات کر رہا ہوں جو سورہ حج کے دوسرے رکوع میں آتا ہے، اس پر بھی اتفاق ہے. 7واں سجدہ جو ہے یہ سورہ فرقان میں جو 19ویں پارے کا تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے، سورہ فرقان اس میں سجدہ آتا ہے. یہ 7واں سجدہ، اس میں اتفاق ہے تمام علماء کا. 8واں سجدہ جو ہے یہ سورہ نمل میں 19ویں پارے میں آتا ہے، سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں. اس پر بھی تمام علماء کے اتفاق ہے کہ یہ سجدہ قرآن مجید کا ہے. 9واں سجدہ جو ہے وہ 21ویں پارے میں جو سورۃ سجدہ ہے اس کے دوسرے رکوع میں آتا ہے. یہ سجدہ بھی بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک سجدہ ہے. اور 10واں سجدہ جو ہے یہ جس کا آج ہم درس لے رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت، اس کے یہ جو آیت نمبر ہے 37 اور 38 2 آیات، یہ سجدہ بالاتفاق سجدہ ہے. یہ 10 سجدے وہ ہیں جن میں تمام ائمہ کا، تمام علماء کا اتفاق ہے. باقی رہ گئے 5 سجدے امام شافعی کے نزدیک، 4 سجدے امام ابو حنیفہ کے نزدیک. اس میں تمام ائمہ کا اتفاق نہیں ہے. یہ تو آگے سجدے کی تفصیلات. باقی رہا کہ اختلاف ہے کیوں؟ یہی شان ہے مجتہدین کی، ائمہ مجتہدین کی، کہ وہ آیات میں احادیث میں اجتہاد کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید میں جہاں صرف سجدہ کرنے کا حکم آئے
وہاں سجدہ ہوتا ہے، اور جہاں سجدے کے ساتھ رکوع کا ذکر ہے وہاں نماز کا رکوع سجود مراد ہے، تلاوت کا سجدہ مراد نہیں۔ اور جیسا کہ امام صاحب نے سورہ حج کے آخری سجدے میں اختلاف کیا تو وہاں کیا آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ تو رکوع کا بھی ذکر آیا، سجدے کا بھی ذکر آیا۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ رکوع اور سجود کا جو ہے نا یہ نماز کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دیکھیں کہ سورہ آل عمران ہے، اس میں حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے یا مریم اقنتی وارکعی واسجدی، وہاں بھی ذکر آتا ہے کہ اے مریم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو آپ وہاں بھی سجدے کا ذکر ہے تو وہاں کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کا کسی نے بھی اس کے سجدے کا ذکر نہیں کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہاں بھی رکوع اور سجود سے مراد نماز ہے۔ تو بعض مقام ایسے ہیں جس میں تفسیر مظہری نے اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاعدہ بنایا ہے اس قاعدے کے مطابق آپ چلے نہیں، کیونکہ کچھ سجدے ایسے ہیں جن پر امام صاحب کہتے ہیں کہ سجدہ کرو، لیکن ان کی جو شرط ہے وہ وہاں پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ ان نے جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے کہ امام صاحب نے ان کی شرط پوری نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے سجدے کا حکم اس لیے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر سجدہ کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے کہ سجدہ کیا ہے تو اپنے تمام اصول باقی رہ جاتے ہیں، وہاں سجدہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ جب حدیث آ گئی سامنے، حضور کا فعل آ گیا، تو اس میں پھر میرا قول جو ہے وہ نہیں چلے گا، حضور کی حدیث کے مطابق اور آپ کے فعل کے مطابق وہاں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اب سجدہ کرنا کیسے ہے؟ سجدہ کرنے میں ہم نے دیکھا مختلف لوگوں کو، کئی کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، کئی دو سجدے کرتے ہیں، کئی لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا، طریقہ جو سجدہ کرنے کا وہ یہ ہے، اس میں قیام کی ضرورت نہیں، اس میں کانوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر کھڑے ہیں تو نیت سجدے کی کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کر رہا ہوں، آپ سیدھے رکوع میں چلے جائیں۔ ایک سجدہ ہے تو ایک سجدہ کرنے کے بعد آپ بس اوپر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسبیح 3 پڑھ دیں، سجدہ کر دیں، تو یہ سجدہ جو ہے نا یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اور اس میں جو ہے بس سجدے کی نیت یہی کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت قرآن مجید کی، اللہ اکبر۔ تو کانوں باری سجدے میں چلے جائیں، 3 تسبیح پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتا، نہ سلام، نہ تحیات، نہ ہاتھ باندھنے، نہ کانوں کو ہاتھ لگانا۔ یہ طریقہ ہے سجدے کا۔ جب آپ بھی کسی کو دیکھیں تو یہ بتا دیں، جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب جو ہے یہ آیات سجدے کی، اس صورت میں 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت ختم ہوتی ہے ایّاہ تعبدون پر، اور دوسری آیت ختم ہوتی ہے لا یسأمون پر۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے نزدیک جب پہلی آیت پر آدمی پہنچے تو ان کے نزدیک سجدہ یہاں واجب ہے۔ ان کے نزدیک سجدہ پہلی آیت کے یعنی 37 کی آیت جو ہے نا تعبدون پر، وہاں سجدہ واجب ہے۔ اور امام حضرت ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ اور دیگر جو فقہاء ہیں، ان کے نزدیک سجدہ واجب ہوتا ہے دوسری آیت پر، یعنی اس سجدے میں 2 آیتیں ہیں۔ حضرت علی حضرت ابن مسعود کے نزدیک پہلی آیت پر سجدہ واجب ہوتا ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک دوسری آیت کے ختم ہونے پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب بہتر کیا ہے؟ صاحب تفسیر مظہری اور دیگر مفسرین نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب اختلاف ہے کہ پہلی آیت پر سجدہ ہوتا ہے یا دوسری پر ہوتا ہے، اگر ایک آدمی پہلی آیت پر سجدہ کر لے
اور حقیقتاً سجدہ ہو دوسری آیت پر، اس نے تو ٹائم سے پہلے سجدہ کر دیا نا، اور اگر آدمی دوسری آیت پر سجدہ کرے تو اس کا سجدہ ادا ہو گیا، کیونکہ ایک آیت پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آپ جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ آ گیا اور آپ اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، آپ جب پوری تلاوت کر لیں اس دن، دوسرے دن، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد، جب آپ چاہیں آپ سجدہ کریں، تو تاخیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں اگر ایک آیت کے بعد سجدہ آدمی کر دے تو اس کا شک دور ہو گیا کہ میرا سجدہ ادا ہو گیا۔ پہلی آیت پر سجدہ کرے تو اس کو ڈاؤٹ رہے کہ ہو سکتا ہے پہلا صحیح ہو یا دوسرا صحیح ہو، جو ائمہ کا اختلاف ہے، تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ دوسری آیت پر سجدہ کرنے سے یہ وہم اور شک دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے جو مسائل میں اختلاف ہے، اس میں بھی یہی صورت ہے کہ جس میں آپ کو شور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہے ہمارے یہاں بڑا اختلاف چلتا ہے کہ جی روزہ رکھنے کا ٹائم جو ہے یہ مثال کے طور پر یہ 4 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا 4:30 تک آپ کھا سکتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی آدمی 4 بجے روزہ ختم کر دے تو اس کے لیے احتیاط یہ کہتی ہے کہ اس کو ڈاؤٹ نہیں رہا کہ میرے روزے میں کوئی پرابلم ہوگا، اور جو 4:30 ختم کرتا ہے یا 5 بجے ختم کرتا ہے یا پیچھے ختم کرتا ہے، اس کے لیے تو ہے نا کہ پتہ نہیں روزے کا ٹائم ہو سکتا ہے پہلے بند ہو گیا ہو۔ تو احتیاط کس میں ہے کہ پہلے بند کرو تاکہ جو ہے آپ کے لیے تسلی ہو جائے کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی افطاری میں اگر چند منٹ آدمی لیٹ افطار کر دے تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ اس روزے کی قرات نہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں، اور اگر کوئی آدمی ٹائم سے پہلے افطار کر دے کہ سورج غروب نہ ہوا ہو اور وہ افطار کر دے تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے۔ ہر کام میں احتیاط جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں بھی ایک نشانی ہے اور دن بھی ایک نشانی ہے، سورج بھی ایک نشانی ہے اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو رات کیسے نشانی ہے کہ رات جو ہے ایک رات کا بڑا کردار ہے اس دنیا میں، کہ جب رات آتی ہے سارے لوگ اپنے کاروبار کام چھوڑ کر گھر میں آ جاتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، ان کو حفاظت کے لیے اپنے مال جانور وغیرہ سٹور کاروبار ان کو حفاظت کے ساتھ بند کرتے ہیں۔ رات آ گئی ہے، رات آ گئی ہے، بڑی احتیاط کرو۔ ہاں جی، تو رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، آدمی اس میں آرام کرتا ہے، ہاں جی، گھر آتا ہے، آرام سے گھر میں رہتا ہے۔ دن جو ہے اس کی اپنی حیثیت ہے کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، آدمی کاروبار میں جاتا ہے، روشنی ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دن میں اپنے کاروبار کرتا ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے اس کی ایک اپنی شان ہے کہ سورج جب چڑھتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور رات کو اس کو جو ہے تیل کا خرچہ، بجلی کا خرچہ، اس کے لائٹ کا خرچہ، ہاں جی، تو دن کو وہ خرچے بچ جاتے ہیں۔ چاند کی بھی اس طرح اپنی پوزیشن ہے، سورج جب چلتا ہے تو اپنے برجوں میں ٹھہرتا چلا جاتا ہے، چاند اپنے برجوں میں چلتا ہے، چاند اپنی رفتار سے چلتا ہے، سورج اپنی رفتار سے چلتا ہے، رات اپنی رفتار سے چلتی ہے، دن اپنی رفتار سے چلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج رات جو ہے وہ 10 گھنٹے کی ہو اور کل کی رات جو ہے وہ 5 گھنٹے کی ہو جائے، نہیں، جس علاقے میں آپ ہیں وہ رات جو ہے وہ اسی حساب سے چلے گی۔ جو پچھلے سال جو رات تھی جتنے گھنٹے کی، اس سال بھی رات، آج کی رات انہی گھنٹوں کی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹائم ٹیبل ہے یہ دن کے اور رات کے نمازوں کے نہیں بدلتے، یعنی جو سورج طلوع ہوا تھا پچھلے سال جس ٹائم پہ، اسی ٹائم پہ آج بھی طلوع ہوا، اور جس حساب سے سورج غروب ہوا تھا پچھلے سال، اسی حساب سے آج بھی غروب ہوا ہے۔ تو یہ نظام ہے
جہاں سے سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اسی جگہ سے طلوع کرتا ہے، اسی جگہ سے غروب کرتا ہے۔ پھر سورج جو ہے اس کا تعلق جو ہے عبادات کے ساتھ ہے کہ آپ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ سورج کے حساب سے پڑھتے ہیں کہ سورج کہاں ہے، کتنے ڈگری نیچے ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کہ کہاں زوال کے وقت سورج کہاں ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، غروب ہونے کے بعد مغرب کی پڑھتے ہیں۔ پھر جب سورج اور نیچے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ عشاء پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے روزے جو ہیں سورج وہ بھی سورج کے ساتھ متعلق ہیں کہ آپ روزہ کس وقت رکھتے ہیں، کس وقت آپ افطار کرتے ہیں۔ آپ کے جو مہینے ہیں وہ بھی سورج کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کہ سورج جو ہے یہ مہینہ کتنے دنوں کا ہے اور اس کا بھی اس سے تعلق ہے۔ اسی طرح چاند بھی ہے، کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، عید کرتے ہیں، رمضان کے روزے شروع ہوتے ہیں تو یہ چاند سے شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ نہ سورج کو اگنور کر سکتے ہیں نہ چاند کو اگنور کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سورج جو ہے یہ تو اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، یہ تو ہم تو چاند کو پسند کرتے ہیں کیونکہ چاند کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی سورج کے ساتھ بھی تو آپ نمازیں پڑھتے ہو نا، آپ چاند کے ساتھ تو نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو سورج کی اپنی شان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، چاند جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح جب سبزیاں پکتی ہیں تو یہ بھی سورج کی حرارت سے پکتی ہیں کہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، فصل آپ کی اگتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس میں ہوا کا دخل ہے، اس میں سورج کی روشنی کا دخل ہے، سورج کی دھوپ کا دخل ہے اس میں، اور پھلوں کے مٹھاس میں چاند کی چاندنی کا اثر ہے۔ جب سمندر میں جو پانی ہے وہ جزر و مدر جو ہوتا ہے اس کا بھی چاند کی روشنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ اس لیے رب تعالیٰ نے جو رات اور دن کو ذکر فرمایا، سورج اور چاند کو ذکر فرمایا، تو اس کو ایسے مہمل اور فضول سمجھ کر نہیں فرمایا۔ اللہ کی کائنات میں دن اور رات اور سورج اور چاند ان کی بڑی اہمیت تھی، اور اس اہمیت کے پیش نظر رب تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ لوگ اس کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں یا آج کے دور میں بھی لوگ سورج کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ سورج کی بڑی اہمیت ہے، اس کے طلوع ہونے سے دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس کے طلوع ہونے سے جو ہے فصلیں پکتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ چاند کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ چاند کی وجہ سے ہماری روزی جو ہے تو پھل وغیرہ پکتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، روشنی اس میں ہے، تو وہ چاند اور سورج کو مانتے ہیں کہ یہ بڑی مخلوق ہے، بڑی مخلوق کے وہ تو اس کو مخلوق نہیں مانتے، وہ تو اس کو خالق مانتے ہیں، تب اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت بتائی، اور جب یہ سورج گرہن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں تو آپ نے نماز کسوف کا حکم کیا، یعنی نماز جب سورج گرہن ہو تو اس کو نماز کسوف پڑھی جاتی ہے کاف کے ساتھ، اور اگر چاند گرہن ہو تو نماز خسوف پڑھی جاتی ہے خا کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نماز کسوف پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، وہ جو مسجد مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف کے ساتھ ہے، مسجد غمامہ دار کا، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جو ہے نا نماز کسوف شمس پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کا پھر اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، 2 رکوع ہیں ہر رکعت میں، اور 2 سجدے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 رکوع ہے، 1 سجدہ ہے۔ کئی احادیث آتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی روایت جو ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں 2 رکوع کی، 2 سجدے کیے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھی نا تو 2 رکعت میں آپ نے کتنے رکوع کیے؟ 4 رکعت، 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع کیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتوں میں 8 رکوع کیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتوں میں 10 رکوع کیے۔ تو 10 رکوع کا مطلب
کہ ہر رکعت میں 5 رکوع، ہر رکعت میں 4 رکوع، ہر رکعت میں 3 رکوع، ہر رکعت میں 2 رکوع، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہر رکعت میں 1 رکوع کیا۔ اب اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اگر آپ حدیث پر غور فرمائیں تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ گویا کہ آپ نے تقریباً سورہ بقرہ آپ نے اس نماز میں 1 رکعت میں پڑھی۔ جتنی سورۃ بقرہ کے پڑھنے پر ٹائم لگتا ہے نا، ہاں جی، نہ کہ جیسے مشین چلتی ہے ایسے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت تو الحمدللہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی، تو آپ جس طریقے سے تجوید و قرات کے لحاظ سے ٹھہر ٹھہر کر، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ محبوب قرآن بھی ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جیسا حکم ہے آپ نے ایسے پڑھتے تھے، تو جیسے آپ دیکھیں سورہ بقرہ پر کتنی دیر لگتی ہے، آپ نے اتنا قیام پڑھا۔ جب اتنا قیام کیا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم یہ سوچتے تھے پیچھے کہ آپ رکوع نہیں کریں گے، کھڑے ہی رہیں گے۔ پھر آپ جب رکوع میں گئے تو اتنا لمبا رکوع کیا کہ سورہ بقرہ کی جتنی دیر پڑھنے میں آپ کھڑے رہے اس سے تھوڑا کام کیا لیکن بہت ہی لمبا کیا۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ رکوع سے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب آپ کھڑے ہوئے قیام میں رکوع کے بعد تو آپ نے اتنا لمبا قومہ کیا کہ ہم کہتے تھے کہ آپ سجدے میں نہیں جائیں گے۔ پھر جب سجدے میں گئے تو سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم کہتے تھے آپ دوسرے سجدے کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ تو یہی حالت جو ہے نا آپ کی دوسری رکعت میں رہی، لیکن دوسری رکعت میں قیام، رکوع، سجود پہلی رکعت سے تھوڑا کام تھا، حکم بھی یہی ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیکھیے کہ امام اعظم کو اس لیے امام اعظم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کے پاس دولت زیادہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی، آپ کے پاس نالج زیادہ تھا، آپ کا تجربہ زیادہ تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب آپ اٹھیں گے نہیں قیام سے، تو لوگ پیچھے چونکہ بہت بڑا رش تھا، مجمع تھا، تو جب پچھلے صفوں والے لوگ کھڑے ہوتے کہ آپ رکوع سے کیوں نہیں اٹھ رہے، تو پچھلے سمجھتے کہ یہ آپ جو ہے نا رکوع سے اٹھے ہیں، اور دوبارہ جب وہ آدمی دوبارہ رکوع میں چلے جاتے وہ سمجھتے کہ یہ دوسرا رکوع ہے۔ اب سمجھ آئی کہ کیوں صحابہ کہتے ہیں، بعض سمجھے نے روایت کیا کہ ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، ہر رکعت میں 3 رکوع کیے، ہر رکعت میں 4 رکوع کیے، ہر رکعت میں 5 رکوع کیے۔ اب سمجھ آئی نا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ جب وہ کھڑے ہوتے اس شخص سے کہ آپ نے دیر کیوں لگائی، آپ نے کبھی دیر نہیں لگائی، تو اب لوگ جو ہے جو سامنے والے کھڑے ہوتے پھر آپ کو دیکھ کر رکوع میں چلے جاتے، پچھلے سمجھتے کہ یہ دوسرا رکوع ہو رہا ہے، یہ تیسرا ہو رہا ہے، یہ چوتھا ہو رہا ہے، یہ 5واں ہو رہا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، جب ہر رکعت میں باقی ساری نمازوں میں نبی کریم علیہ السلام نے 1 رکوع کیا ہے تو نماز کسوف میں کیوں 2 رکوع کریں گے؟ اس لیے احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک 1 رکوع ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 2 رکوع ہیں۔ ہاں جی، امام کا اپنا قول ہے، یہی تو خوبصورتی اس میں کہ اگر امام صاحب امام شافعی کے نزدیک اگر وہ حدیث صحیح ہے جو انہوں نے اجتہاد کیا کہ 2 رکوع ہے، 3 رکوع، جیسے امام حکم دیں گے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک 1 رکوع ہے۔ یہ وہی نماز ہے، نماز کسوف، جس میں پھر آپ قدم آگے بڑھایا، اور اس بات آتی ہے نا، آگے قدم بڑھایا، 1 قدم شریف آگے بڑھایا اور ہاتھ ایسے کیا جیسے کسی چیز کو پکڑنے لگے، پھر آپ واپس آ گئے۔ تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا، واپس آ گئے، اس کی کیا وجہ اور ریزن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سامنے والی دیوار ہے مجھے اس میں جنت نظر ہے، یعنی جنت نظر ہے، اور جب میں آگے قدم بڑھایا تو جنت میں پہنچ گیا، اور جب میں ہاتھ بڑھایا تو جنت کے خوشے جو پھلوں کا گچھا تھا میرا ہاتھ اس تک پہنچ گیا۔ اب میں نے پکڑ کر اس کو توڑنا چاہا
کہ اس کو دنیا میں لے جاؤں، لیکن میں نے کہا کہ اگر ساری زندگی لوگ کھاتے رہیں گے تو چونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، تو میں اس لیے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں واپس آیا۔ اب دیکھیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک قدم اٹھائے تو جنت میں پہنچ جائے، اور یہ ہاتھ بڑھائے تو جنت کے خوشے میں پہنچ جائے، اور جنت کے خوشے کو توڑ کر دنیا میں لانا چاہے تو آپ لا سکتے ہیں، اور جنت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اسی نماز کا واقعہ ہے جو نماز کسوف ہے۔ اب صحابہ نے کہا چونکہ یہ اس وقت آپ نے نماز پڑھائی جب حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے فوت ہوئے، تو لوگوں نے یہ خیال، چونکہ نیا نیا اسلام تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے، جب کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم کے وصال پر یہ سورج اور چاند گرہن ہوا، اور اس وجہ سے آپ نے جو ہے سورج گرہن کی نماز پڑھی، نماز کسوف پڑھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، سورج اور چاند کسی کے مرنے پر یا کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی بڑے واقعے پر یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اس وقت ان کو گرہن فرما دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا۔ تو آپ نے اتنی لمبی 2 رکعتیں پڑھی، ادھر آپ نے سلام پھیرا اور سورج جو ہے وہ چھوٹ چکا تھا اس وقت۔ تو یہی حکم ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز ادا کرنی چاہیے، مسجدوں میں نفل پڑھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج اور رات اور دن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں اس کی مخلوق میں۔ اب دیکھو نا، سورج جو ہے یہ کتنا دور ہے، اگر یہ سورج تھوڑا قریب ہو جائے تو دنیا جو ہے جل کر راکھ ہو جائے۔ ابھی دور ہے تو گرمی میں کیا حال ہوتا ہے، کتنے آدمی جو ہے پریشان ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور دھوپ اور اس کی وجہ سے جانور اور انسان اور سبزیاں اور جو فصلیں گرمی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ سورج اور قریب ہو جائے تو اس کا کیا حال ہے، اور اگر یہ سورج تھوڑا دور ہو جائے جتنا پہلے ہے تو سردی کی وجہ سے پھر بھی چیزوں کی تباہی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو، دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو اپنے حساب سے رکھا۔ اب دن دیکھ لو کہ ناروے میں آپ چلے جائیں، ناروے، فن لینڈ وغیرہ ادھر چلے جائیں یورپ میں آپ، تو ایک دن 6 مہینے کا، اور جو 6 مہینے کا دن ہے اس میں کتنے لوگوں کو مشکلات آتی ہوگی، کتنی تکلیف آتی ہوگی ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے چاند، سورج اور دن اور رات کو اپنے حکم کے مطابق رکھا، اور اپنی نارمل ٹائمنگ میں یہ سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ یہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے تحت اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ مین کہ اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت چاند بھی کرتا ہے، سورج بھی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کے تسبیح ادا کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے۔ چاند بھی، سورج بھی، رات بھی، دن بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر نام ہے، جو مخلوق ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو اللہ کی تو اس کو عبادت کرو جو ان کا پیدا فرمانے والا ہے، چاند کا پیدا کرنے والا ہے، سورج کا پیدا کرنے والا ہے، رات کا پیدا کرنے والا ہے، دن کا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو یہ رد ہے ان لوگوں کا جو سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنا کیوں ہے، سورج کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا کیوں ہے، دوپہر کے وقت جب بالکل سورج سر پہ ہو اس وقت نماز پڑھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان اپنے دونوں سین جو ہے وہ سورج کے دونوں طرف کر کے، ایک طرف ایک سین دوسرا سین کر کے سورج کو درمیان میں لا کے وہ سورج کو سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے منع ہے کہ آپ فجر کی وقت نماز نہ پڑھو جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور غروب ہوتے وقت بھی آپ نماز نہ پڑھو۔
اور دوپہر کا وقت جو ہے جو زوال سے پہلے جب سورج دوپہر پہ ہو اس وقت بھی آپ نماز نہ پڑھو، سجدہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ تینوں ٹائم شیطان کی عبادت کے کرنے کے ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو، سجدہ کرو اس ذات کو جس نے چاند سورج دن رات کو پیدا فرمایا۔ اور آگے فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اگر کوئی آدمی یہ تکبر کرے اور کہے کہ میں رب کو سجدہ کیوں کروں، یعنی انسان کہے کہ میں رب کو سجدہ کیوں کروں، تو پھر یاد رکھو اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے جو اس کی تسبیح دن کو بھی ادا کرتی ہے اور رات کو بھی ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے جو ہیں، جو اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے، وہ رب تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ایسے فرمایا ہے کہ وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے رب تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے کچھ فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کی جماعت کو دیکھا جو قیام کی حالت میں ہے۔ وہ کبھی قیام سے کسی دوسری پوزیشن میں گئی ہی نہیں۔ پھر کسی آسمان پر آپ نے دیکھا ایک جماعت کو، فرشتوں کو، وہ ہر وقت رکوع میں ہیں، ان کی کوئی اور عبادت نہیں۔ پھر کئیوں فرشتوں کو دیکھا وہ سجدہ میں ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ اتحیات میں ہیں۔ جب آپ نے مختلف گروہوں کو دیکھا، مختلف فرشتوں کی جماعتوں کو دیکھا، اور وہ ایک ہی پوزیشن میں عبادت کر رہے ہیں، تو رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری پوزیشنیں بڑی پسند آئی۔ جب آپ کو پسند آئی کہ بھئی یہ بہت خوبصورت عبادت ہے، یہ رکوع میں جا کر کھڑے ہونا یہ بہت بڑی خوبصورت عبادت ہے، سجدے میں جانا یہ بہت خوبصورت حیات ہے، اتحیات میں بیٹھ کر عبادت کرنا یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو رب نے پسند فرمایا اور کہا میرے محبوب ہم آپ کی امت کی نماز میں ہم ساری چیزیں داخل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو آپ مسجد نماز میں قیام میں بھی کھڑے ہوتے ہو، آپ رکوع بھی کرتے ہو، آپ سجدہ بھی کرتے ہو، آپ قومہ بھی کرتے ہو، جلسہ بھی کرتے ہو، آپ تحیات کی شکل میں بھی بیٹھتے ہو، گویا کہ وہ ساری فرشتوں کی باتیں آپ کی نماز میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شاہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور خبردار چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ خالق کو سجدہ کرو، مخلوق کو سجدہ نہ کرو۔ اور اگر اگر لوگ تکبر کریں، یعنی کہ ہم رب کو سجدہ کیوں کریں، تو رب کو کوئی پرواہ ہے؟ فرماتا ہے کہ تم سجدہ اگر تکبر کرتے ہو تو اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے جو رات اور دن ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، وہ ہم یہ سمون اور تھکتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا، تھوڑی عبادت کرو تھک گیا، لیکن فرشتے تو نہیں تھکتے، ان کی تو غذا ہوئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے بلکہ مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ کو سجدہ جو ہے یہ کرنا چاہیے اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب پہلی امتوں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرق ہے، مسئلہ غور سے سنیے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تحیت یعنی تعظیمی سجدہ۔ پہلی امتوں میں، پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں، ان کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، قرآن مجید کی آیات ہیں، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب یہ آیت کہ انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، آدم کو کیوں پیدا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں پیدا کر رہا ہوں
تو پھر موازنہ کرایا کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا، علم کی برکت سے حکم دیا ہے فرشتوں تمہیں نہیں ہے علم جتنا آدم کو علم ہے، تو تم کیا کرو، آدم کو سجدہ کرو، یہ رب کا حکم ہوا۔ ہاں جی، تو آدم کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا ابا جان میں نے دیکھا کہ مجھے جو ہے نا ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے یوسف اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ ہاں جی، تو ان کو پتہ چل گیا کسی طرح سے، تو انہوں نے کہا اچھا، جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تو کہتے ہیں اچھا تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ماں باپ میں سجدہ کریں، تو کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر گئے اور بھائی جو ہے وہ پھر مصر پہنچے، تو پھر جب یعقوب علیہ السلام گئے وہاں تو یعقوب علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو وہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تحیت، سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تحیت جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے۔ عبادت کا سجدہ تو پہلی شرائع میں بھی حرام تھا، اور کیونکہ وہ سجدہ صرف اور صرف عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اور کوئی مخلوق عبادت کے لائق نہیں، اس لیے سجدہ صرف خالق کو ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت پہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا۔ اب جو فرق یہ رہا کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند کو کرتا ہے، سورج کو کرتا ہے، ماں کو کرتا ہے، باپ کو کرتا ہے، بھائی کو کرتا ہے، بادشاہ کو کرتا ہے، کسی قبر کو کرتا ہے، یا کسی بھی بت کو کرتا ہے، کسی درخت کو کرتا ہے، اگر تو وہ سجدہ عبادت ہے تو سجدہ کرنے والا اسلام سے خارج ہے، بالاتفاق وہ کافر ہے، کیونکہ سجدہ عبادت اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر وہ شخص جو ہے سجدہ تحیت کرتا ہے، یعنی اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے، اپنے باپ کو سجدہ کرتا ہے، یا کسی کو سجدہ تعظیمی کرتا ہے، تو سجدہ تعظیمی کرنے والا کافر نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی شریعت میں سجدہ ہوتا رہا ہے۔ تو تعظیمی سجدہ کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن حرام کا مرتکب اور فاسق ہے، یعنی اس نے حرام کا کام کیا کہ جو اس نے مخلوق کو سجدہ تعظیمی کیا، کیونکہ عبادت کا نہیں کیا تو اس لیے کافر تو نہیں، لیکن تعظیمی سجدہ کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، حرام کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جو ہے یہ اس پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا بعض لوگ سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حرمت سجدہ تعظیم پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، جس میں آپ نے بہت ساری حدیثیں جو ہیں نقل فرمائی ہیں کہ سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر جو ہے وہ آپ نے سنی ہے نا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ عبادت جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے، وہ سجدہ عبادت نہیں، تعظیمی سجدہ کہ خاوند کی اتنی تعظیم ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ بیوی خاوند کو سجدہ کرے۔ ہاں جی، تو یہ آپ نے سنا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مجازی خدا ہیں۔ مجازی خدا کیا کہ وہ سجدہ عبادت کرانے کے چکر میں ہیں، تو سجدہ تعظیمی حرام ہے، وہ کوئی بھی نہیں کسی کو کر سکتا، نہ سجدہ عبادت نہ سجدہ تعظیمی۔ اب یہ پرانے ادوار میں آپ اگر لاہور کی سرزمین دیکھیں تو لاہور میں یہ راوی کے کنارے جو ہندوؤں کا دور تھا وہاں، اس وقت یہاں
جو مندر تھے راوی کے کنارے پر، ان میں سورج ان مندروں پر بنا ہوا تھا، اور نام بھی ان کے سورج اور چاند کے تھے۔ عراق میں جو بابل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس وقت بھی جو ان علاقوں میں، ان شہروں میں جو بڑے بڑے شہر تھے، وہاں بھی شہر کے باہر جو تھے مندر بنے ہوئے تھے، جس پر سورج اور چاند کے نام اور ان کی تصویریں بنی ہوتی تھیں۔ تو لوگ اس وقت چاند اور سورج کو اس وقت ہی سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور یہ ہندو جو تھے اس لاہور میں یا باقی جگہوں میں، یہ بھی سورج اور چاند کو جو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی بعض قومیں جو ہیں وہ چاند اور سورج کو سجدہ کرتی ہیں اور ان کو اپنا خدا مانتی ہیں، لیکن اسلام میں یہ چیزیں سب ناجائز ہیں اور یہ بالکل کفر اور شرک ہے۔ تو یہ تھی دو آیات سے سجدے کی، جن آدمیوں نے یہ آیتیں سنی ہیں وہ ایک چھوڑ کے سجدہ کر رہے ہیں اس کا۔ آگے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ دیکھتے ہو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ زمین بھی ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانی میں سے۔ پہلے چاند سورج رات دن نشانی تھی، اب ہماری زمین بھی نشانی ہے۔ ایسے خاشعہ تھا، یہ دیکھتے ہو اب یہ بالکل مری پڑی ہے، یعنی جب بارش نہیں برستی تو یہ بنجر ہو جاتی ہے، بالکل کوئی گھاس پھوس، کوئی درخت، کوئی پودا اس پر نہیں اگتا۔ تو جب یہ بالکل خشک ہو، جو بارش کے بغیر جب کوئی اس پر پھل یا سبزی یا اس پر کوئی گھاس وغیرہ نہ ہو تو وہ کیا ہے، وہ بالکل مردہ پڑی ہوتی ہے، بے قدر پڑی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، جب ہم بارش برساتے ہیں اور بارش جب آتی ہے تو اہتزت، پھر اس پر جو ہے نا زمین سے پھول اگتے ہیں، غلہ اگتا ہے، پھر اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر اس سے جو ہے نا پودے نکلتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں وربت، اور زمین پھر ابھر آتی ہے، زمین ابھر آتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں درخت لگے ہوتے ہیں، جب چھوٹا درخت آپ لگاتے ہو تو زمین ہموار ہوتی ہے، جب درخت بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا تنا بڑا ہوتا جاتا ہے تو ساتھ جو پتھر اور اینٹیں لگی ہوتی ہیں وہ ابھر جاتی ہیں نا، زمین پھٹ جاتی ہے، کیونکہ جڑوں نے، تنے نے اپنی جگہ لینی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین پہلے مردہ پڑی ہوتی ہے، جب ہم بارش برساتے ہیں تو اس سے پھول اور پودے اور جو ہے کونپلیں نکلتی ہیں، سبزہ نکلتا ہے، وہ ربت، اور زمین پھر ابھر جاتی ہے۔ جتنا بڑا تنا اس کا آئے، جتنا بڑا جو چیز آئے، اس جو بھی نکلتا ہے اس کے نکلنے کے لیے اس حساب سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ تو یہ جیسے وہ زمین جو ہے مردہ زمین، بارش آنے سے اس کے اندر پھل اور جو ہے پھول اور سبزہ اور کھیتیاں اور سبزیاں نکلتی ہیں تو وہ زندہ ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذی احیاھا، یہ اس بے شک اس زمین کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے۔ فرمایا جیسے اللہ نے زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتیٰ، اسی طرح جب قیامت کے دن مردے اٹھیں گے تو اللہ ان کو بھی اسی طرح زندہ کرے گا جیسے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ کیوں؟ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب ہر شے پر قادر ہے تو اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ وہ بغیر بارش کے بھی زمین کو زندہ فرما سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ تو ہمارے دکھانے کے لیے، تم دیکھو زمین مردہ پڑی ہے، جب بارش برستی ہے تم بھی مانگتے ہو دعا، جب بارش آتی ہے تو پھر تمہاری کھیتیاں کیسے لہلانے لگ جاتی ہیں۔ تو جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح جو مردے مرے پڑے ہیں قبروں میں، ان کو بھی ہم ایک دن اسی طرح زندہ کریں گے۔ وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے آپ یہ سبزہ دیکھتے ہو کہ زمین سے نکلتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں، جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ان کی کوئی بات بھی ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا تم مجھے بتاتے ہو
کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ بہتر ہے ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن امن میں رہے گا، جنت میں جائے گا، وہ بہتر رہے گا؟ کون سا بہتر رہے گا؟ یعنی جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر رہے گا، یا جو جنت میں جو امن میں رہے گا قیامت امن، یعنی جنت میں جانے کی بات ہے نا، جب کافر جہنم جب قبر سے نکلے گا اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، پسینہ، بوجھ، گھبراہٹ اس کو شروع ہو جائے گا۔ تو مومن اس کے لیے تو اس کے اعمال کے حساب سے قرآن فرماتا ہے جیسے اس کے اچھے اعمال ہوں گے اس اعمال کے حساب سے اس کی قبر پر اس طرح کی سواری آ جائے گی۔ اگر کسی کے اعمال بہت اچھے ہیں تو کیڈلاک آ جائے گی، اگر بہت اچھے ہیں تو ہوائی جہاز آ جائے گا، اگر بہت اچھے ہیں تو ترکی گھوڑا آ جائے گا۔ یعنی یہ قرآن فرماتا ہے کہ جو ہے نا جیسی کسی کے عمل ہوگی اللہ کے بندے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ جب قبر سے مومن اٹھے گا تو پورا میدان معاشر تک کا سفر وہ خوبصورت سواری پر کرے۔ تو فرمایا کہ مومن جو ہے شروع سے ہی عمل میں رہے گا، کوئی فکر اس کو نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ تو فرمایا کون سا بہتر ہے، آگ میں جانے والا بہتر ہے یا جو امن کے ساتھ قیامت کے میدان میں جائے گا وہ بہتر ہے؟ یعنی امن والا بہتر ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اے معلوم معاشیت ہو، یہ یہاں جھڑک ہے، اس جملے میں جھڑک ہے۔ شروع میں فرمایا نا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں ٹیڑھا چلتے ہیں وہ رب سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اب کیا فرمایا؟ انہی کو فرمایا کہ دیکھ لو جہنم میں جانے والا بہتر ہے یا امن میں آنے والا بہتر ہے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا اے معلوم معاشیت ہو، پھر تم جو مرضی عمل کرو، جو مرضی عمل کرو۔ کیا مطلب؟ کہ میں دیکھ لوں گا جب قیامت کے دن آؤ گے، جیسے سورہ کاف میں آتا ہے نا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کی مرضی ہے وہ ایمان لائے، جس کی مرضی ہے وہ کفر کرے، جس کی مرضی ایمان لائے، جس کی مرضی کفر کرے۔ اب یہ اختیار دیا نا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ انا اعتدنا، ہم نے انا اعتدنا للظالمین نارا، اور کما قال اللہ تعالیٰ، اس کے بعد فرمایا کہ پھر دیکھ لینا ظالموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ تو کیا مفہوم نکلا کہ تم ایمان لاؤ یا کفر لاؤ، یہ دیکھ لو کہ ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ تو کیا مطلب کہ کفر نہ لاؤ بلکہ کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ تو یہ قرآن مجید کی وعیدیں ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں، اصل میں یلحدون جو ہے نا یہ الحاد سے ہے۔ الحاد جو ہے یہ الحاد جو ہے یہ مصدر ہے باب کی، اور اسی سے لحد نکلتا ہے۔ میں آپ کو آسان بتاتا ہوں، لحد کس کو کہتے ہیں؟ لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر میں ایک سائڈ پر جو کھودتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، یعنی سیدھی آپ قبر دو سیدھی، لیکن قبر کے اندر آپ ٹیڑھی ایک جگہ کھودتے ہو، اس لیے اس کو لحد بولا جاتا ہے کہ وہ سیدھے پن سے ہٹ کر ایک سائڈ پر ہے۔ تو یہی فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جو لوگ میری آیتوں کو جو ہے اس میں الحاد کرتے ہیں، کیا مطلب کہ میری آیت کچھ کہہ رہی ہے اور وہ آدمی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کچھ کرتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن چلتے ہیں، قبر بھی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس سے الحاد بولتے ہیں اس کو۔ فرمایا جو ترجمہ غلط کرتا ہے، تفسیر غلط کرتا ہے، اس کا مفہوم اور مدعا غلط بیان کرتا ہے، وہ سن لے میری بات، رب فرماتا ہے وہ سن لے جو میری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، جو خلاف شرع کام کرتے ہیں، قرآن کے خلاف اگینسٹ چلتے ہیں، قرآن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، رب تعالیٰ کا ان آیات کے نازل کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے جو کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب وہ ڈالے جائیں گے آگ میں، وہ بہتر ہے یا جو میدان معاشر میں امن کی حالت میں آئیں گے وہ بہتر ہے؟
تو جو آیتوں کو صحیح ترجمہ کرے گا، صحیح ایمان لائے گا، وہ تو امن میں رہے گا، اور جو غلط ترجمے مفہوم کرے گا، الہاد کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، اے معلوم معاشرت تو آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہو عمل کرو۔ ہم نے آپ کو بتا دیا انہ بما تعملون بصیر، جو تم کام کرتے ہو نا، رب اس کو دیکھ رہا ہے، رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے مفسرین نے یہاں ذکر کیا الہاد کے بارے میں، الہاد کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لایا، آپ کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک آدمی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ اور بتوں کے ساتھ سجدہ بھی کرتا رہے، تو یہ ٹیڑھا پن کیا نا اس نے کلمے کے ساتھ۔ ہاں جی، ایک آدمی محمد رسول اللہ کہتا ہے اور صرف کلمہ پڑھ کے جو مرضی حرام کھاتا رہے، جو مرضی کام کرتا رہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں، جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں، اس پر ایمان رکھیں۔ اور وہ کیا، اس کا نام کیا ہے؟ ضروریات الدین۔ اس کا نام کیا ہے؟ ضروریات، جو چیزیں دین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ ضروریات دین کون سی ہیں؟ آپ کسی عالم سے نہ پوچھو، آپ کسی مفتی سے نہ پوچھو، آپ باہر چلے جاؤ، ایک عام ان پڑھ آدمی مسلمان، آپ اس سے پوچھے کہ جی کتنی نمازیں فرض ہیں، وہ کیا کہے گا؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہاں جی، اس کو پوچھو جی کہ روزے کتنے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ 30 روزے فرض ہیں۔ اس سے پوچھو کہ روزے کس وقت سے کس وقت تک رکھے جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس سے پوچھو کہ مکہ شریف کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، مدینہ پاک سے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ آپ اس سے پوچھو کہ یہ جو حرام ہے خنزیر اور شراب اور خون، اس کے بارے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ عام ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، تو وہ باتیں جو عام ان پڑھ آدمی، سادہ آدمی جن باتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ دین اور اسلام ہے، اس سے پوچھو کہ 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے، کہ نہیں ہم قربانی کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح۔ تو یہ ساری کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ ضروریات دین ہیں۔ تو جو ضروریات دین کا منکر ہو، جو ضروریات دین کا منکر ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ملحد ہے، وہ زندیق ہے۔ اب چاہے وہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور ان مستشرقین کی تعلیم سے متاثر ہو کر وہ لوگوں کو ورغلاتا ہو۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے ایک بہت پرانی بات ہے کہ ایک وقت تھا، ایک ڈاکٹر صاحب پرانے دور میں، پتہ نہیں کس کی حکومت تھی، غالباً ایوب کا دور تھا یا بھٹو کا دور یا یحییٰ کا دور تھا، جب ایک وزیر ہمارا تھا پاکستان میں، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر حج کی بجائے اور قربانی کی بجائے تم یہ پیسہ غریبوں کو دے دو اور یتیموں کو دے دو یا حکومت کے فنڈ میں دے دو، تو قربانی گائے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے پیسے تم جو ہے نا ادھر دے دو، یا تم قربانی کے پیسے قربانی نہ کرو اور یہ جو ہے غریبوں کو مستحقین کو دے دو۔ تو یہ جو ہے کسی کا ذہن اس طرح کر کے بنانا کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، اس کو فلا یقربن مصلانا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہماری مساجد اور عیدگاہوں کے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اور اس دن اگر آپ نے احادیث کی، آپ کو یاد ہوگی، علماء بیان کرتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو نماز سے زیادہ اور اس دن عمرے سے زیادہ، اس دن روزے سے زیادہ، روزہ 2 دن رکھ نہیں سکتے، قرآن مجید کی تلاوت سے زیادہ، سب سے زیادہ نیکی رب کے نزدیک کون سی ہے؟ جانور کا خون بہانا، جانور کا خون بہنا،
یہ اس دن رب تعالیٰ کی ساری نیکیوں سے اہم نیکی ہے، سب نیکیوں سے زیادہ قابل احترام نیکی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یہ جو شاعر اسلامی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، یہ دین کی نشانیاں ہیں، جو آدمی ان کو مٹائے وہ بولے ہوا نا وہ زندیق ہوا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں اور آیتوں کا ترجمہ غلط کر کے کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے نظر میں ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ دیکھ لیں کہ وہ بہتر ہیں یا جو عمل جو دین کا صحیح ترجمہ قرآن و حدیث کا کرے گا، دین کا کام کرے گا اور وہ امن کی جگہ قیامت کے دن امن کی حالت میں رہے گا، وہ بہتر ہے۔ تو تم جو مرضی کرو، رب تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے تم جو ہے نا ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید ان کے پاس آیا، یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا، یعنی انکار کیا، جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، ان الذین کفروا، جنہوں نے جو قرآن کے منکر ہوئے، لما جاءہم، جب قرآن ان کے پاس آیا، تو کیا فرماتا ہے؟ ان کی خرابی کا نہ پوچھ، وہ کتنے برے کام میں مصروف ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، کیونکہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن مجید جو ہے، یہ وہ کتاب ہے جو عزت اور حرمت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ عزت اور حرمت والی کتاب ہے، اور جو آدمی اس پر ایمان نہیں لایا اس کی ذلت اور اس کی خرابی، اس کی بدبختی یہ نہ پوچھو کتنی بدبختی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن وہ ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ، اس قرآن کے فرنٹ پر کبھی گمراہی اور باطل نہیں آئے گا، ولا من خلفہ، نہ اس قرآن کے پیچھے سے کوئی گمراہی اور بدبختی آئے گی اس کی، یعنی کوئی اس کو خراب کرنے والی کوئی صورت آئے گی۔ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اتارا ہوا ہے من حکیم، اس حکیم اللہ تعالیٰ حکیم کی طرف سے جو حمید ہے یعنی اس تعریف کیا ہوا ہے، سراہا ہوا ہے، حکمت والا ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے۔ کوئی آدمی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کے لا یاتی الباطل من بین یدیہ، باطل سے مراد شیطان ہے، کہ شیطان اور شیطانی قوتیں اس کو بدل نہیں سکتی، ولا من خلفہ، اور اس کے معنی کو بھی نہیں بدل سکتی۔ قرآن نام کس کا ہے؟ قرآن نام ہے صرف حروف کا نام نہیں ہے، قرآن نام ہے لفظ، الفاظ اور معنی کا۔ قرآن نام کس کا ہے؟ الفاظ، صرف الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے، الفاظ اور معنی کا نام قرآن ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر الفاظ اور معنی یہ دونوں اترے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے الفاظ میں جب بیان کیا کہ یہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے، یہ الفاظ ہیں جو اللہ نے مجھے طرف بھیجے، الفاظ بھی وہی بیان فرمائے اور ان کا معنی بھی وہی بیان فرمایا جو اللہ کی طرف سے تھا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی باطل، کوئی شیطان، کوئی گمراہ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکے گا، نہ الفاظ میں نہ معانی میں، کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کے سامنے تورات ہے، آپ کے سامنے انجیل ہے، آپ کے سامنے زبور ہے، آپ کے سامنے وہ صحیفے ہیں جو 100 صحیفہ انبیاء پہ اترا۔ صحیفے تو آج کل ملتے ہی نہیں، ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو نہ تورات اپنی اصل صورت میں ہے، نہ انجیل اپنی اصل شکل میں ہے، نہ زبور اپنی اصل شکل میں ہے، سب بدل گئی، کیونکہ رب نے ان کا ذمہ نہیں لیا تھا، قرآن کا ذمہ لیا۔ اور اس کا ذمہ کیسے لیا؟ کہ پہلی کتابیں جو تھی ان کو ان کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے تھے،
عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کتابوں کے حافظ تھے. کوئی امتی ان کتابوں کا حافظ نہیں ہوتا تھا. لیکن قرآن دیکھ لو، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے رب نے کیا انتظام فرمایا؟ رب نے حفاظ پیدا فرمایا. اب دیکھ لو قرآن مجید میں، جب میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، لوگ آئے، انہوں نے کہا یہاں زبر مٹی ہوئی ہے، یا کوئی پتہ نہیں زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، اس پر کوئی زیر زبر نہیں. ہم نے دیکھا اس کو، ہمیں پتا کہ یہاں زبر لگنی ہے، زیر لگنی ہے، یہاں پیش لگنی ہے. بلکہ کئی مرتبہ جو ہے کہ کسی پرنٹر کی وجہ سے اور چھاپے خانے کی غلطی سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان میں غلطی ہے، زبر زیر میں غلطی ہے، حروف میں غلطی ہے. ہم نے اس کو خود ٹھیک کیا. آپ رشیا چلے جائیں، وہاں قرآن ایک لے لیں، ایک آپ جو ہے لاطینی امریکہ سے لے لیں، ایک آپ کینیڈا سے لے لیں، یہاں سے لے لیں، ایشیا سے لے لیں، افریقہ سے لے لیں، ان سب کو ملائیں، سارے قرآن مجید برابر ہو. سارے قرآن مجید برابر ہو، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی نقطے کی کمی بیشی نہیں ہوگی، زبر زیر کی کمی بیشی نہیں ہوگی، آیتوں کی آگے پیچھے ہونے کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، سب کچھ اسی طرح ہوگا. یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ، اس میں کوئی آدمی تبدیلی نہیں کر سکے. آپ کی دلچسپی کے لیے شیعوں نے قرآن مجید کے اندر رد و بدل کیا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ 40 سپارے تھے، 10 سپارے حضرت عثمان کی بکری کا دی، اور اس کے بعد ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جو سورت احزاب ہے نا، یہ بڑی لمبی تھی، اب اس میں جو ذکر تھا نا اہل بیت کا، وہ صحابہ نے نکال دیا، اب یہ تھوڑی رہے گی. اسی طرح جو سورہ رعد ہے، اس کے پہلے رکوع میں لفظ علی تھا، وہ صحابہ نے نکال دیا، لفظ علی نکال دیا. اسی طرح جو ہے اور قرآن مجید کی آیات بہت سارے نے پیش کی. ان کا کہ اس کے اندر اہل بیت کا امام حسن حسین کے نام تھے، حضرت فاطمہ حضرت علی کے نام تھے، وہ صحابہ نے نکال دیے. تو انہوں نے اتنی چینجز کرنے کی کوشش کی. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں آیتیں لکھی، یہ سورت اتنی لمبی تھی، یہ آیت اتنی لمبی تھی، اور اس کو چھوٹا کر دیا گیا. اتنے 100 سال ہو گئے. آج اگر آپ شیعوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، ان کے بارگاہوں میں چلے جائیں، یا سنیوں کی مسجد میں چلے جائیں، یا کسی غیر مسلم کنٹری میں چلے جائیں، آپ کو وہی قرآن ملے گا جو 1400 سال پہلے نازل ہوا. یعنی باوجود اس کے کہ صحابہ کا جمع کیا ہوا قرآن، وہ چاہتے ہیں کہ یہ غلط ثابت ہو. شیعہ یہ چاہتے ہیں، اگرچہ وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتے، لیکن ان کی ساری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں، لیکن اس کو چینج نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ رب نے فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدیہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اسی طرح باقی رہ گیا ولا من خلف، ترجمہ اور معنی، یہ وہ قادیانیوں نے کتنے تبدیل کیے، شیعوں نے کتنا تبدیل کیا، اور دیگر مذاہب باطلہ نے قرآن مجید کی آیتوں کو، تفسیروں کو کتنا چینج کیا. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظوں کو صحیح رکھنے کے لیے حفاظ پیدا فرمایا، اور اس کی قرأت کو محفوظ رکھنے کے لیے رب نے قاری پیدا فرمایا. قاری آپ کو بتاتے ہیں قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے. اس کی گرامر کو صحیح رکھنے کے لیے، الفاظ کو صحیح رکھنے کے لیے، معنی کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے، بڑے بڑے مشائخ پیدا فرمائے، جو حفاظ، قاری اور علماء، مشائخ اور محدثین، مفسرین، وہ اتنا انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے ایک ایک آیت پر اس کو اتنی تفاصیر اس کے بیان کی، اتنی وضاحت بیان کی، لفظی تفسیر بیان کی، معانی اس کے بیان کیے کہ کسی آدمی کو جرت نہیں کہ اس کے الفاظ اور معنی میں تبدیلی لا سکے. یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے. فرمایا کہ اس کے نہ باطل نہ آگے سے آئے گا نہ پیچھے سے آئے گا، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا. اب آگے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ آپ کے ساتھ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی. یہ پہلے انبیاء کی جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کو بھی یہ ان کے جو کفار تھے اس دور میں وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے، کتاب کی توہین کرتے تھے، کتاب کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی مخالفت کرتے تھے.
تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. ہاں جی، فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا. یعنی جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ سے پہلے جو رسول ہے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا. ہاں جی، جب یہ کہا گیا تو اے میرے محبوب ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، رب تا تمہارا رب جو ہے بخشنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے. جو صحیح کام کرے گا اس کو بخش دے گا، اور جو مخالفت کرے گا اس کے قوانین کی، اس کی کتاب کی، اور جو توہین کرے گا رب اس کو سخت دردناک عذاب دے گا. اب عرب نے جو عرب کے لوگ تھے قریش مکہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی ہے. نبی کریم علیہ السلام عرب قبیلے سے ہیں، یہ عربی ہیں تو ان پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی عربی نازل ہوا. اب یہ ان کی مدر لینگویج ہے، یہ عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں بڑے ہوئے، تو عربی کو یہ جانتے ہیں. جب عربی کو جانتے ہیں تو قرآن بھی ان پر عربی نازل ہوا. یہ کہتے ہیں قرآن عربی نازل ہوا تو ہو سکتا ہے انہوں نے خود بنایا ہو. اگر ان پر اسپینش میں کلام قرآن نازل ہوتا، انگلش میں نازل ہوتا، اردو میں نازل ہوتا، پنجابی میں نازل ہوتا، فارسی میں نازل ہوتا، رشین لینگویج میں نازل ہوتا، یا کسی اور لینگویج میں نازل ہوتا تو پھر تو ہم ایمان لے آتے. پھر بندے کے واقعی اس نبی پر اللہ کا کلام نازل ہوا، کیونکہ یہ جانتا نہیں عربی زبان کو. اور دیکھ لو یہ جانتا نہیں، نہ کہیں گئے ہیں باہر، نہ انہوں نے باہر کہیں سے سیکھا ہے، اور ان پر جو ہے نا دوسری زبان کا قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ عربی نازل ہوا، ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو آدھا اجمی زبان میں نازل کر دیتے، یعنی اسپینش میں، انگلش میں، فارسی میں، رشین زبان میں، آدھا اس میں نازل کر دیتے، آدھا عربی رہنے دیتے، تو یا پورا قرآن اگر ہم کسی اور زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کیا کہتے؟ یہ دیکھو عجیب بات ہے، نبی عربی اور کتاب جو ہے وہ رشین زبان میں، نبی عربی اور کتاب جو ہے اسپینش زبان میں. نبی عربی ہے اور جس قوم کی طرف یہ قرآن نازل ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطبین ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ عربی جاننے والے ہیں، اور قرآن فارسی زبان میں یا رشین زبان میں نازل ہو رہا ہے. تو رب فرماتا ہے پھر بھی تم نے یہی کہنا تھا نا. اور اگر ہم آدھا نازل کرتے تو کہتے کہ آدھا تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں، اور دوسرا آدھا جو ہے یہ رب نے دوسری زبان میں کیوں نازل کیا؟ تو چونکہ رب نے پیدا کیا ساری مخلوق کو، وہ تمہارے ان حرکتوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کیا کہو گے، کیا سوچو گے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو عجمی یعنی عرب کے علاوہ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ عجمی کہلاتی ہے، یعنی عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. تو عرب کی زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو بھی کوئی بھی زبان ہے بولنے والا اس کو گونگا سمجھتے کہ ہمارے سامنے یہ سارے گونگے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو نازل کرتے کسی اور زبان میں، عجمی زبان میں، لَقَالُوا، تو تم لوگ یہ کافر جو ہے یہ کیا کہتے؟ لولا فصلت آیاتُ، ایسی آیتیں کیوں نہیں نازل کی گئیں جس کی تفسیر ہم سمجھ سکتے، یعنی ہم اس کو سمجھ سکتے. تم یہ کہتے اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ یعنی تم یہ کہتے کہ نبی عربی ہے، تو دیکھو یار نبی عربی ہے لیکن جو کتاب نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ عجمی ہے. رفرما تو تم یہ کہتے. اے میرے محبوب ان کو فرما دو کہ ہم نے تو وہ قرآن نازل کیا جو تمہاری ساری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، جو تمہاری تمام مشکلات کو دور یعنی ہدایت ہے. سارے 100 سال کے کفر دھونے والا ہے، 100 سال کی گناہوں کو مٹانے والا ہے. جو آدمی ایمان قرآن پر لائے گا 100 سال کی اس کی کفر دھل جائے گا نا، اور وہ سارا جو ہے سارے گناہ اس کی مٹ جائیں گے.
اور فرمایا کہ ہم نے اس کو شفا بنایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جیسے یہ کفر کو دھو کر اسلام کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اسی طرح اگر ایک آدمی بیمار ہو، کسی قسم کی بیماری ہو، قرآن مجید کی آیت پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ہم نے تو وہ قرآن نازل کیا جو ہدایت دینے والا ہے اور جس میں شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ لوگ جو مشرک اور کافر ہیں یہ ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے کانوں میں ڈورا پن ہے، یعنی کانوں میں ڈانٹ ہے۔ کیا یہ یعنی سنتے نہیں ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، سن نہیں سکتے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور آنکھوں میں اندھا پن ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے۔ ورنہ قرآن ہم نے وہ اتارا جو 100 سال کے کفر کو دھو ڈالے، جو 100 سال کی بیماریوں کو دور کر کے آدمی کو شفا عطا فرمائے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور یہ کافر ایسے ہیں جیسے دور سے آواز کو سننے والے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک آدمی بازار میں وہ اسٹریٹ پر زور سے بولے، آپ اس کی آواز تو سنیں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ یہ قرآن کو دیکھتے تو ضرور ہے، نبی کی زبان سے سنتے تو ضرور ہیں، لیکن چونکہ عقیدہ نہیں، ایمان نہیں، عقیدت نہیں، اس کے ساتھ سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے دور سے آواز آ رہی ہے، آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آگے فرمایا، ایک دو آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ آج کرتا ہوں۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن سے اختلاف کرتے ہیں نا، یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، جب تورات نازل کی تو فاختلف فیہ، جو اختلاف آپ کے قرآن میں پڑ گیا نا، یہی اختلاف اس میں بھی تھا۔ جیسے کچھ کہتے ہیں یہ صحیح ہے جو ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ جب ہم نے تورات بھیجی موسیٰ کی طرف تو کچھ لوگ جو ایمان لائے بنی اسرائیل وہ کہتے ہیں یہ صحیح کتاب ہے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے بنی اسرائیل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں کہاں سے لائی، یہ تو ہم نے تو رب کو دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے لایا، کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یا وہ لوگ، ہم نے ان کو عذاب کیوں نہیں دیا، کہ جو ہماری آیتوں کو ٹھکرایا، ہمارے قرآن کو انہوں نے انکار کیا، ہم نے عذاب کیوں نہیں دیا؟ کیوں؟ کہ ہم ایک وعدہ کر چکے ہیں مخلوق سے کہ تمہارا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو جب ہم نے کہہ دیا، ایک کلمہ رب نے کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اور اچھا کرو یا برا کرو، دار الجزا کون سا ہے؟ میدان معاشر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر ایک بات جو تمہارے رب نے کہی ہے وہ نہ کہی ہوتی تو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، رب ان کا فیصلہ کر دیتا، ان کو عذاب سے مٹا دیتا، ان کو سبق سکھا دیتا، لیکن چونکہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک کسی کو کچھ نہیں کہنا، اچھا کریں برا کریں، تو اس لیے جو ہے نا رب ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ جو ہے نا ایک اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے، یعنی یہ لوگ بھی شک میں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے، جیسے آپ نے بہت سارے کافروں کی زبان سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام بولتے ہیں، جیسے پچھلے درسوں میں ہم نے کہا کہ وہ جو تھا نا ابو الولید جو تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ میں نے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے شاعروں کو سنا ہے، میں نے بڑے بڑے فصیح لوگوں کو سنا ہے، پر جو محمد کے منہ سے کلام نکلتا ہے نا اس جیسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا، اور وہ بالکل غلط نہیں۔ ہاتھ دے دیا تھا نا حضور کے منہ پر، ہاں جی، یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ سچ بولنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جو شک میں پڑے، کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کلام ہے اس کا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اگر سچ کہو گے تو پھر ایمان لانا پڑے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سچا نہیں ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے یہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں، خود مصیبت میں ہیں کہ آدھے کہتے ہیں کسی وقت کہتے ہیں صحیح ہے، کسی وقت کہتے ہیں غلط ہے، آدھے کہتے ہیں صحیح ہے، آدھے کہتے ہیں غلط ہے۔ رب فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا
قیامت کے دن وہ اپنی ذات کے لیے ہوگا، اور جو من اساء، جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کافر ہیں تو انہوں نے ان کے محبوب کا پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ ان کے کفر سے ان کو ڈبل عذاب دے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ جتنا کسی کا جرم ہے اتنا عذاب دے گا، البتہ نعمتیں زیادہ دے گا، لیکن جس نے برا کام کیا اس کو اتنی سزا دے گا جتنا کہ عدل چاہتا ہے، جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے۔ وَظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اللہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ظلام جو ہے اس مبالغہ کیسے گا، یعنی اللہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، تو ذہن میں آتا ہے کہ تھوڑا ظلم کرنے والا ہے، فرمایا نہیں، یہ ظلام للعبید مبالغہ سے اس لیے استعمال کیا کہ تعریض کے طور پر کافر کو ڈرانے کے لیے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ اگر تمہارا کفر زیادہ ہوگا تو تمہیں گناہ بھی سزا بھی زیادہ دے گا، کفر تھوڑا ہوگا تو سزا بھی تھوڑی دے گا، جتنی کسی کا جرم ہوگا اتنی اس کو سزا دے گا۔ یہ تھا آج کا درس، 24 پارے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔